کہ سید الشہداء کی نماز سے متعلق دو باتیں اگر پیش کرتا ہوں کہ کیا انداز ہے جناب سید الشہداء کا. جب سب کے سب میدان عرفات میں جمع ہو گئے تھے، صحابہ رسول تھے، تابعین تھے، اب سب اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سب حاجی ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، ہمارے سے بڑا کوئی دنیا میں عبادت گزار نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ کسی سید الشہداء نے دعائے عرفہ پڑھنا شروع کی. ہر طرف سے لوگ سمٹتے ہوئے آنے لگے. کہا یہ کس کی آواز ہے؟ اس کی آواز میں درد بہت ہے، محسوس ہوتا ہے اس نے پروردگار کو سمجھ لیا ہے، یہ پہچانتا ہے. ہر آدمی بیٹھنے لگا، سب لوگ جمع ہونے لگے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نواسہ رسول حسین ابن علی ہے. اب بہت سے لوگ کہنے لگے ارے کوئی نواسہ رسول ابھی تک زندہ ہے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. کیوں بنو امیہ نے اس طرح سے جناب سید الشہداء کو کارنر کر دیا تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا. واحد امام ہے جن سے ایک حدیث نہیں ہے فقہ پہ. یعنی اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح سے سید الشہداء کو. اب سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو 10 سال تم نے جو چاہا کر لیا، اب میری باری ہے. اب میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے حج پہ جاؤں گا. ماحول ایسا بناؤں گا کہ ہر حاجی گواہی دے گا عبادت صرف حسین کو آتی تھی، نماز صرف حسین جانتے تھے، حج کا طریقہ صرف حسین بتا سکتے تھے. جب سب گواہی دینے لگے تو سید الشہداء نے کہا کہ اب میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ خانہ خدا کی حرمت پامال نہ ہو. اللہ اکبر. یہ حسین ابن علی. جو آدمی دعا سنتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ حسین کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں. دعائیں سید الشہداء، اور وہ حسین اس انداز سے دعائیں مانگ رہے تھے. ایک دعا پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. مولا کہتے ہیں پروردگارا الہی ما فقد من وجدک، اس نے کیا کھویا ہے جس نے تجھے پا لیا. اللہ اکبر. پروردگارا اس نے کیا کھویا ہے جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا ہے جس نے تجھے کھو دیا. وما وجد من فقدک. یعنی عجیب و غریب الفاظ ہیں نا. سید الشہداء کی دعاؤں کے اگر جملوں کو آپ غور کریں، آپ کی دعائیں جو عجیب و غریب ہیں دعاؤں کے اندر. پھر کہتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، پروردگارہ تو وہ ہے جس نے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے اپنی ہی ذات سے. لیکن ہم لوگ کیسے پہچانتے ہیں خدا کو؟ ہم نے پیغمبر کے ذریعے پہچانا ہے، امام کے ذریعے پہچانا ہے جو انہوں نے سمجھا دیا. لیکن سید الشہداء کہتے ہیں پروردگارہ تو نے خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے. یعنی جناب سید الشہداء کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے ماحول سے بہت بالا تر بات ہے، ہماری معرفت کے درجات سے بہت بالا تر بات ہے. یہ سید الشہداء اپنے مقامات سمجھا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ اب تک میرے ساتھ ہیں، کتنے لوگ. میں بھی چلنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی دیر اور، اگر چلتے رہیں گے. عزیزان گرامی کون ہے جناب سید الشہداء؟ جب نماز میں آتے ہیں تو ایک آخری نماز اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ جب شروع کرتے ہیں نا کہتے ہیں اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ اگر انسان کو خوف ہو، پریشانی ہو، تو انسان نماز میں توجہ نہیں کر پاتا. میں اپنی نمازوں کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ گھر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو نا تو تھوڑی سی پریشانی ذہن کو مشوش کر دیتی ہے، انسان کی پورا تمرکز ختم ہو جاتا ہے. اور رحمۃ اللہ سید عبدالہادی میلانی کہتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھو، عبدالہادی شیعہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھو تو سید الشہداء کو سلام کر کے نماز پڑھو. وہ حسین طاقت دیں گے کہ نماز میں تمرکز آ سکے. ہمیشہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، پھر نماز شروع کرو. تو اب کیا تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہمارا تمرکز ختم ہو جاتا، ہماری توجہ ختم ہو جاتی ہے. میں پریشان ہوں، پروردگارہ پریشان ہوں. اور بہت سے لوگ تو نماز پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں. آج کل تو پریشان ہوں نماز کیوں پڑھوں، ہمارے گھر میں تو چوری ہو گئی، نماز کی ضرورت کیا؟ ہمارے گھر میں تو ایسی پریشانی آئی. یعنی پروردگار سب چیزیں چھوڑ کے اس کے گھر کی حفاظت شروع کر دے بس. یعنی بہت سے لوگوں کی ایسی ہوتی ہے نا نماز. لیکن جناب سید الشہداء آئیں ذرا دیکھیں. قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 5 چیزوں سے اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا. خوف سے، بھوک سے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور 3 چیزوں کے کم ہونے سے. کبھی مال چھن جائے گا، کبھی پھل نہیں ہوں گے، اور کبھی تمہارے اپنی اولادیں تم سے چھن جائیں گی. عزیزان گرامی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ ساری کی ساری آزمائشیں، ایک نہیں ساری کی ساری، کیا میدان کربلا میں موجود نہیں تھی؟ ساری آزمائشیں کربلا میں موجود ہیں. لیکن اللہ فوراً بات کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں.